الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ آج میں علمی مجلس کے اس سلسلہ نمبر 6 میں آپ تمام حضرات کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں اور اس سلسلے کو اس دعا کے ساتھ شروع کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے کی اور ہم سب کو حق چیزیں سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی انشاءاللہ رب العزت 6 چیزوں کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔ آج کا جو ہمارا سب سے پہلا موضوع ہے وہ ہے رمضان۔ رمضان کے بہت سارے فضائل اس سے پہلے سامنے آ چکے، اس وقت بھی رمضان کے تعلق سے ہم کچھ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ مسند احمد میں اور اسی طرح سے سنن ترمذی میں حضرت سلمان ابن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھے، وہ روزے سے ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ جو افطار کرے تو افطار کی شروعات کھجور سے کرے، اور اگر کھجور میسر نہ ہو تو پھر وہ سب سے پہلے جو چیز افطار کے طور پر لے وہ پانی ہو۔ چونکہ عربوں کے اندر کھجور ایسی چیز تھی جو بہت زیادہ آسانی کے ساتھ حاصل ہو جاتی تھی۔ کھجور کے لیے بہت زیادہ انسان کو محنت اور مشقت نہیں کرنی پڑتی تھی۔ کھجور ایک ایسی غذا تھی جو ہر جگہ ہر وقت دستیاب ہوا کرتی تھی، تو اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے سلسلے میں یہ فرمایا کہ جب تم افطار کرو تو چاہیے کہ جو سب سے پہلی چیز تم کھاؤ وہ کھجور ہو۔ اس میں ایک چھپا ہوا پیغام ہے اور اس پیغام کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ جب ہم افطار کریں تو ایسی چیز سے افطار کریں جس کا حاصل کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو۔ اس حدیث کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو ہے کھجور کی فضیلت کو بیان کرتا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس کھجور ہو، کھجور میسر ہو، اس کے دسترخوان پر کھجور موجود ہو تو وہ اپنی افطار کی شروعات کھجور سے کرے۔ یہ ایک پیغام ہے۔ لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے جس کے اندر ایک چھپا ہوا پیغام ہے وہ یہ کہ افطار کے اندر ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ جس کو حاصل کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو۔ یعنی ہم جو افطار کریں تو ایسی چیزوں کا اہتمام نہ کریں کہ ان کے اہتمام کرنے میں رمضان المبارک کی فضیلت والا جو وقت ہے وہ وقت بہت زیادہ ضائع اور برباد ہو جائے۔ اب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں کہ بہت سی بار ایسا ہوتا ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت سی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو افطار کی تیاری دوپہر سے ہی شروع کر دیتے ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے یہاں عام طور سے ایسا ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن کچھ کی میں بات کر رہا ہوں جہاں پر ایسا ہوتا ہے، اور میں نے ذاتی طور پر بھی کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کے ہاں افطار کی تیاری دوپہر سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ چیز بھی چاہیے، یہ چیز بھی چاہیے، یہ چیز بھی چاہیے، یہ چیز بھی چاہیے۔ اب وہ افطار کے دسترخوان کو دوپہر سے ہی جمع کرتے رہتے ہیں۔ بازار میں یہ چیز نہیں ملی تو یہ چیز وہاں ملے گی، اب وہاں سے وہ چیز لائی جا رہی ہے جو عام دنوں میں جس چیز کا استعمال ہم نہیں کر رہے تھے، رمضان کے افطار کے لیے ہم اسے ضروری سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے پہلو یہ نکلتا ہے کہ چونکہ عربوں کے اندر کھجور ایسی چیز تھی جس کا حاصل کرنا بہت زیادہ مشکل اور دشوار نہیں تھا، تو حضور نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھے تو اسے چاہیے کہ وہ افطار کھجور سے کرے، اور اگر کھجور نہ ہو تو پھر وہ پانی سے افطار کرے۔ تو اس حدیث کے 2 پہلو ہیں۔ ایک تو کھجور کی فضیلت کو بیان کرتا ہے کیونکہ کھجور میں طاقت اور قوت بہت زیادہ ہے، لیکن ایک کھجور کھا کر ہم طاقت تلاش کریں کہ بھئی طاقت آئی کہ نہیں آئی،
ایسا نہیں ہے. کھجور کا استعمال انسان جسم اور عمر کے مطابق کرے. جیسی عمر ہو ویسے اور جیسا جسم ہو کھجور کا استعمال بھی اتنا ہی ہو. اگر کوئی بوڑھا شخص جو 70 سال کا 80 سال کا ہو چکا ہے اگر وہ بہت زیادہ کھجوروں کا استعمال کر لے، وہ 20-25 کھجور کھا لے روزہ افطار میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کھجور اسے نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کے جسم میں تکلیف ہو سکتی ہے. اگر کوئی جوان شخص ہر روزہ افطار میں صرف آدھی کھجور کھائے یا ایک مکمل کھجور کھائے تو اس کی وجہ سے، ایک کھجور کی وجہ سے اس کے جسم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. تو کھجور کے استعمال میں اعتدال ہو، اور یہ اعتدال ہر شخص کے عمر اور اس کے جسم کے لحاظ سے ہے. حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جن کی صحیح مسلم ہے، آپ کو حیرانگی ہوگی یہ سوچ کر کہ ان کی وفات کا جو واقعہ ہے وہ بڑا عجیب ہے. حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مطالعہ کر رہے تھے اور ان کے پاس سائیڈ میں کھجور کی ایک ٹوکری تھی رکھی ہوئی، اور اس پوری ٹوکری میں کھجور بھرا ہوا تھا. وہ مطالعہ بھی کر رہے تھے اور کھجور اٹھا کر کھا بھی رہے تھے. وہ کھاتے رہے، مطالعہ کرتے رہے. مطالعہ میں وہ اس قدر منہمک تھے، انہیں احساس نہیں ہوا کہ میں نے کتنی کھجور کھا لی ہیں. اور اس کھجور کو زیادہ کھا لینے کی وجہ سے ان کی موت ہوئی. یعنی طبیبوں نے جو ان کے موت کی وجہ بیان کی وہ یہ کہ انہوں نے کھجور حد سے زیادہ کھا لیا اور ان کی وفات ہو گئی. ویسے تو موت اور حیات اللہ کے قبضے میں ہے، موت کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، موت کی وجہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. لیکن اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دار الاسباب بنایا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اسباب کے تحت رکھی ہیں. اگر کسی شخص کا گلا کاٹ دیا جائے تو اسباب کے تحت اس کی موت ہو جاتی ہے. اللہ چاہے تو گلا کٹنے کے بعد بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے. تو اسی طرح سے کسی چیز کا بہت زیادہ استعمال انسان کی صحت کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو طبیبوں نے جو اس دارالاسباب کے تحت ان کے موت کی وجہ بیان کی وہ کھجوروں کا زیادہ استعمال تھی. بہرحال میں جو بتا رہا تھا وہ یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں جو حضرت سلمان ابن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص روزے سے ہو تو اسے چاہیے کہ وہ افطار کھجور سے کرے، اور اگر کھجور نہ ہو تو وہ پانی کا استعمال کرے. اس کے دو پہلو میں سے ایک پہلو تو کھجور کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بتاتا ہے، اور دوسرا پہلو وہ یہ بتاتا ہے کہ افطار کے لیے ایسا اہتمام نہ ہو جس میں انسان کا بہت زیادہ وقت ضائع ہو. تو ہمارے جو افطار کا اہتمام ہوگا انشاءاللہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں اس طرح سے ہوگا کہ ہم افطار کے لیے ایسی تیاری نہیں کریں گے جس میں ہمارا بہت سارا وقت ضائع اور برباد ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں رمضان کے ایک ایک لمحے کو وصول کرنے والا بنائے. اور یہ جو میں نے بات پیش کی کہ افطار کے لیے بہت زیادہ اہتمام نہیں ہونا چاہیے، جو میسر ہو اسی سے افطار ہو جائے، اس سلسلے میں جامع ترمذی کی ایک روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت جو چیز تناول فرمایا کرتے وہ تر کھجوریں ہوا کرتی تھی. تر کھجوریں، بھیگی ہوئی کھجوریں. اگر تر کھجوریں نہ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خشک کھجوروں کا استعمال فرماتے، اور اگر خشک کھجوریں بھی نہ ہوتی تو پھر چند گھونٹ پانی پی لیتے. آپ دیکھیں حضور کی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں افطار کے اندر ایسا اہتمام نہیں تھا کہ افطار میں یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو اور یہ بھی ہو، ایسا نہیں تھا. بلکہ تر کھجوریں مل گئیں تو بہت اچھی بات ہے، تر کھجوریں نہ ملی تو خشک کھجوروں کا استعمال فرما لیا، خشک کھجوریں بھی نہ ملی تو پھر چند گھونٹ پانی پی لیے. اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا افطار تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بھی صرف چند تر کھجوریں کھا لیں، یا اگر تر کھجوریں نہ ہو تو خشک کھجوریں یعنی چھوارے کھا لیں، میں ایسا نہیں کہتا. ہمارا اس وقت کا جو زمانہ ہے اس حساب سے انسانوں کے قوا بہت کمزور ہو چکے ہیں. ایسے وقت میں اچھی غذا کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے کہ ہر شخص اپنے عمر، اپنے قد و قامت اور اپنے جسم کے کاٹھ کے اعتبار سے، اپنی طاقت کے اعتبار سے غذا کا استعمال کریں. اور پہلے زمانے میں مجاہدات ہوا کرتے تھے کہ قلت طعام ہو یعنی کم کھائیں، قلت منام ہو کم سوئیں، قلت کلام ہو کم بولیں،
یعنی اگر کوئی شخص اللہ تک پہنچنا چاہے تو اسے یہ 3 چیزیں بتائی جاتی تھیں: قلت طعام، کم کھائیں; قلت منام، کم سوئیں; قلت کلام، کم گفتگو کریں۔ لیکن اس زمانے میں انسانوں کے قوا اتنے کمزور ہو گئے کہ اب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے آپ صرف ایک چیز کو کم کر دیں، باقی 2 چیزوں کو آپ زیادہ کر دیں۔ یعنی جو قلت طعام، کم کھانا تھا، وہ اس زمانے میں تھا۔ اب اس وقت آپ زیادہ کھائیں، اتنا کھائیں کہ آپ کا جسم بالکل مضبوط رہے، آپ حشاش بشاش رہیں، آپ چست اور پھرتیلے رہیں، اور یہ آپ اتنی غذا لیں جو غذا آپ کے جسم کے لیے ضروری ہے۔ قلت منام، پہلے تھا کہ کم سوئیں، لیکن اب ہے کہ اگر آپ کو کوئی کام نہیں ملتا تو فضول اپنا وقت کہیں ضائع نہ کریں، آپ سو جائیں، سو لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن قلت کلام ابھی بھی باقی ہے کہ گفتگو کم کریں۔ قلت اختلاط مع الانام، لوگوں سے کم ملنا جلنا ہو، تو لوگوں سے کم ملنا جلنا اور لوگوں سے کم بات کرنا یہ اب بھی باقی ہے۔ قلت طعام اور قلت منام اب باقی نہیں ہے۔ آپ جتنا چاہیں کھائیں، لیکن اتنا بھی نہیں کہ بدہضمی ہونے لگے اور جسم کو پریشانی ہونے لگے۔ جتنا کھانا جسم کے لیے ضروری ہو اتنی غذا تو آدمی ضرور لے۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ چند تر کھجوریں لے لیں، اور کھجوریں تر نہ ہوں تو آپ خشک کھجوریں لے لیں، بلکہ آپ ہر وہ چیز کھائیں جو آپ کے جسم کے لیے ضروری ہو۔ میری عرضداشت بس اتنی ہے کہ افطار کے لیے ایسا اہتمام نہ ہو کہ ہمارا وقت رمضان المبارک کا جو قیمتی لمحہ ہے، اس کے قیمتی لمحات کو آپ صرف افطار کی تیاری میں برباد اور ضائع نہ کریں۔ جو میسر ہو وہ کھا لیں، یہی رمضان کے لیے، رمضان کے زمانے میں ہمارے لیے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد ایک مسئلہ ہے افطار کے وقت کی دعا، کہ افطار کے وقت کون سی دعا کرنی چاہیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی، واپس نہیں کی جاتی۔ جب یہ 3 لوگ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ اس میں سے ایک شخص ہے وَدَعْوَةُ الصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ، روزے دار کی دعا اس کے افطار کے وقت۔ تو روزے دار کی دعا افطار کے وقت ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہ جو روزے دار کی دعا ہے اور افطار کے وقت ضرور قبول ہوتی ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا افطار کے وقت وہ کون سا لمحہ ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے؟ ہم نے لوگوں کو دیکھا اور ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ان تک غالباً یہ افطار کے وقت کا صحیح تصور نہیں پہنچ سکا۔ ہم نے دیکھا کہ لوگ جو افطار کے وقت دعا کا اہتمام کرتے ہیں تو ہوتا یوں ہے کہ افطار لگ گیا، دسترخوان تیار ہے، 15 منٹ پہلے سے سارے لوگ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد افطار سے 10 منٹ پہلے، 15 منٹ پہلے وہ دعا میں مشغول ہو گئے۔ کچھ لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، کچھ لوگ تسبیح پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ ہاتھ نیچے رکھ کر دعا کر رہے ہیں، اور جب افطار کا وقت ہونے میں، یعنی 2 منٹ باقی بچا اذان میں یا افطار کا اعلان ہونے میں، اس وقت ان کی دعا ختم ہو گئی۔ اب وہ تیار بیٹھے ہیں دسترخوان کے لیے، یعنی انہوں نے دعا بند کر دی۔ حالانکہ افطار کے وقت جو دعا قبول ہوتی ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَدَعْوَةُ الصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ، روزے دار کی دعا اس کے افطار کے وقت۔ یہ جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، یہ کب ہے؟ یہ تب ہے جب افطار کرنے کا وقت شروع ہو جائے۔ اور افطار کرنے کا وقت شروع کب ہوتا ہے؟ جب مؤذن اذان دیتا ہے یا جب سائرن کی آواز آتی ہے، تب افطار کا وقت شروع ہوتا ہے، اور یہی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ آپ اسے اس مثال سے سمجھیں کہ اگر ہمارے علاقے میں آج افطار کا وقت 6:05 ہے، یعنی 6:05 پہ اذان ہوگی اور ہم افطار شروع کریں گے، تو دعاؤں کی قبولیت کا جو وقت حدیث میں بتایا گیا وہ یہی 6:05 ہے۔ اور ہم جو پہلے سے دعا کر رہے تھے وہ دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہے، کیونکہ ہر دن جب سورج ڈوب رہا ہو اس وقت اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ مغرب سے پہلے کا جو وقت ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے، لیکن روزے دار کی افطار کے وقت کی جو دعاؤں کی قبولیت کی بات حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی، ایک وہ روزے دار جو افطار کے وقت دعا کرے۔ یہ جو افطار کے وقت کی دعا ہے اس کا جو صحیح وقت ہے وہ 6:05 سے شروع ہو رہا ہے۔
یہ میں نے مثال دی کہ اگر کہیں پر 6:05 پر روزہ افطار کا وقت ہو تو یہی روزے دار کے لیے دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہے۔ اب یہ جو ہم پہلے سے دعا کر رہے تھے، یہ دعا مقبول ہے اللہ کے نزدیک، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ہر دن سورج ڈوبنے کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، لیکن روزے دار کی دعا افطار کے وقت جو قبولیت کی بات بتائی گئی ہے وہ تب ہے جب افطار کا وقت شروع ہو جائے۔ اس سلسلے میں اب ہمارا عمل یہ ہو کہ ہم افطار کے لیے بیٹھیں، اس وقت ہم تسبیحات پڑھیں، استغفار کریں، یا واسع الفضل اغفر لی۔ یہ دعا بھی بعض روایتوں میں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم افطار سے پہلے یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا واسع الفضل اغفر لی، اے کشادہ فضل والے، اے کرم والے، اغفر لی، میری بخشش فرما دے، میری مغفرت فرما دے۔ اور اس کے بعد ہمارا عمل یہ ہو کہ جیسے ہی افطار کا وقت شروع ہو تو ہم فوراً کھجور یا پانی لینے کے بجائے تھوڑا سا رکیں، 2 منٹ رکیں، اور پہلے سے اپنے ذہن میں کچھ دعائیں جمع کر لیں۔ مجھے اللہ سے یہ بھی مانگنا ہے، یہ بھی مانگنا ہے، یہ بھی مانگنا ہے، اور ہم صرف 30 سیکنڈ، 1 منٹ، 2 منٹ، یہ جتنا میسر ہو، 2 منٹ، 3 منٹ رک کر، ہم نے پورا دن انتظار کیا ہے افطار کا، تو 2-3 منٹ اور صحیح، 2-3 منٹ رک کر ہم اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دل سے دعا مانگیں۔ وہ دعا جو ہوگی نا، اس وقت کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتا، اس وقت کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ تو یہ آج رمضان کے تعلق سے مختصر سی گفتگو سامنے آ سکی کہ روزہ افطار کس چیز سے ہونا چاہیے، اور افطار کے وقت جو دعاؤں کی قبولیت کی بات بتائی گئی ہے وہ وقت کون سا ہے۔ آج کا جو ہمارا دوسرا موضوع ہے وہ ہے ایمانیات۔ ایمانیات کے تعلق سے سب سے آخر میں جو گفتگو کی گئی تھی وہ آخرت کے دن پر، کہ آخرت کے دن پر ہر شخص کے لیے ایمان لانا ضروری ہے۔ آخرت کے دن پر ہر شخص کے لیے ایمان لانا ضروری ہے، اور ہم نے آخرت کے مختصر احوال بھی سیکھنے کی کوشش کی۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ آخرت کی بہت ساری منزلیں ہیں، اور ان میں جو سب سے پہلی منزل ہے وہ ہے قبر۔ ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، کہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے۔ آخرت، جب آدمی آخرت کے سفر پر جاتا ہے تو اسے بہت سارے اسٹیشن سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کا جو سب سے پہلا اسٹیشن ہے، جہاں یہ جا کر سب سے پہلے رکتا ہے، اس دنیا سے جب اس کی روانگی ہوتی ہے، اور یہ جہاں سب سے پہلے قیام کرتا ہے وہ قبر ہے۔ قبر پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ قبر یہ زمین میں کسی گڑھے کا نام نہیں ہے۔ ہم جو کسی شخص کو دفنانے کے لیے 6 فٹ کا ایک گڑھا کھودتے ہیں، اس گڑھے کا نام قبر نہیں ہے، بلکہ قبر نام ہے موت کے بعد کی زندگی کا۔ یعنی جیسے انسان کے اوپر موت طاری ہو گئی، اب یہ شخص قبر میں چلا گیا، ورنہ اگر دیکھا جائے تو پھر قبر تو صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جنہیں دفنایا گیا۔ جنہیں جلایا گیا ان کی قبر کہاں ہے؟ جنہیں کسی درندے نے کھا لیا، جو پانی میں ڈوب گئے، جو کہیں دھنس گئے زمین میں، ان کی قبر کہاں ہے؟ تو قبر یہ زمین میں موجود کسی گڑھے کا نام نہیں ہے، بلکہ قبر نام ہے موت کے بعد کی زندگی کا۔ جیسے کوئی انسان مرتا ہے، وہ اپنی قبر میں چلا جاتا ہے، اور اس قبر پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں میں قبر کے بہت سارے حالات بیان کیے ہیں۔ جیسے یہ بیان کیا کہ قبر ہر انسان کو بھینچتی ہے، ہر انسان کو دونوں طرف سے دباتی ہے۔ اگر بندہ نیک ہو تو اس کو دبانا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے گود میں لے کر دبایا ہو، اور اگر بندہ برا ہو تو پھر قبر اسے اس طرح بھینچتی ہے کہ اس کی دونوں پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اور حضور نے اشارہ کر کے بیان فرمایا کہ یوں جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے میں گھس گئیں، ایسے اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ تو یہ قبر میں ہوتا ہے، لیکن ہر انسان کی قبر الگ ہے۔ جسے جلا دیا گیا اسے بھی بھیجا جاتا ہے، جسے دفنا دیا گیا اسے بھی بھیجا جاتا ہے، اور پھر یہ بھی روایت میں ہے کہ جب انسان قبر میں لٹا دیا جاتا ہے اور اس کو رخصت کرنے کے لیے جو لوگ آئے تھے وہ 40 قدم تک دور چلے جاتے ہیں، پھر اس کے پاس فرشتے آتے ہیں اور اس سے سوال و جواب شروع ہوتا ہے۔
تو یہ ہر انسان کی قبر الگ ہے. کسی کو اس گڑھے میں جس میں ہم دفناتے ہیں وہاں پوچھ تاچھ ہوتی ہے. کسی شخص کو درندہ کھا گیا تو اس کی روح سے پوچھ تاچھ ہوتی ہے، اس کی روح جہاں بھی ہو. اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کسی قبر کے گڑھے کا کہ اس سے وہی پوچھ تاچھ کروائے. کوئی شخص ڈوب گیا اس سے بھی پوچھ تاچھ ہوتی ہے. یہ سارا معاملہ انسان کی روح کے ساتھ ہوتا ہے. اور جس شخص کا جسم جل گیا، جس کا جسم ختم ہو گیا، اس کی روح سے پوچھ تاچھ ہوتی ہے. جس کا جسم موجود ہے، باقی ہے، جیسے ہم نے کسی کو قبر میں دفنایا، اس کا جسم گلا سڑا نہیں ہے، تو اس کی روح کو اس کے جسم میں ڈال کر پھر اس سے پوچھ تاچھ ہوتی ہے. اور جس کا جسم گل سڑ گیا تو اس کی روح سے یا تو چاہے اللہ تعالیٰ پوچھ تاچھ کر لے، یا اللہ چاہے تو اس کے جسم کو پھر سے زندہ کر دے، پھر اس میں روح ڈال دے اور پھر اس سے پوچھ تاچھ کر لے. تو یہ معاملہ صرف قبر کے گڑھے میں نہیں ہوتا. تو ہمیں اس دنیا پر بھی ایمان لانا ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو پھر اس سے پوچھ تاچھ ہوتی ہے. اور یہ جو موت کے بعد کی زندگی ہے، یعنی قیامت میں اٹھائے جانے سے پہلے تک کی زندگی، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قبر کی زندگی یا برزخ کی زندگی، تو یہ جو برزخ کی زندگی ہے اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے کہ اس برزخ کی زندگی میں اگر انسان نیک ہو تو اسے نیک اعمال کا بدلہ ملتا ہے، یعنی اسے راحت ملتی ہے، آرام ملتا ہے، اسے سکون ملتا ہے. اور اگر انسان برا ہو تو اسے برزخ کی زندگی میں بھی عذاب ہوتا ہے. اس چیز پر بھی ایمان لانا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مومن پر فرض ہے کہ وہ آخرت پر تو ایمان لائے ہی لائے، لیکن اس برزخ کی زندگی اور اس کے حالات پر بھی ایمان لائے. وہ حالات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں ان کے اوپر ایمان لانا ہر مومن بندے کے لیے فرض ہے. تو ہم اس پہ بھی ایمان لائیں کہ ہم جب مر جائیں گے تو پھر ہمارا حساب و کتاب شروع ہوگا اور وہاں پر پوچھ تاچھ کی جائے گی، سوالات کیے جائیں گے. تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون. اور جب ہم ان تینوں کا جواب دے چکیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے اور اس کی رحمتوں کے سائے میں، تو پھر ہم سے چوتھا سوال ہوگا کہ تمہیں ان کا پتہ کہاں سے چلا. اور ہم کہیں گے انشاءاللہ کہ ہمیں اس کا پتہ قرآن سے چلا، میں نے قرآن کو پڑھا، میں نے اسے سیکھا اور سمجھا اور میں وہیں سے اس کا جواب دے رہا ہوں. تو ان کے اوپر بھی ایمان لانا ہر مومن بندے پر فرض ہے. اور قبر کی زندگی پر ایمان لانے کے بعد ہمارا عمل کیسا ہو؟ ہمارا عمل ایسا ہو کہ ہم وہی کام کریں جو قبر میں ہمارے کام آ سکیں. آپ جانتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی قبر تک 3 چیزیں جاتی ہیں. اس کی اولاد جاتی ہے، اس کا مال جاتا ہے، اور تیسری چیز ہے اس کا عمل. اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے. 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، اس کی اولاد، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست احباب، وہ لوگ جو کہا کرتے تھے کہ تمہارے بنا تو ہم جی نہیں سکتے، وہ لوگ جو کہتے تھے کہ تمہارے بنا میں کیسے زندہ رہوں گا، وہ بھی قبر میں انسان کو تنہا چھوڑ کر واپس آ جاتے ہیں. اور قبر میں اس کی صورتحال یہ کہ جس طرح یہ اس دنیا میں آیا تھا بالکل تنہا، بالکل اکیلا، اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، وہ اپنی قبر میں اس طور پر پڑا ہوتا ہے کہ اگر وہ اٹھ کر وہاں کھڑا ہونا چاہے تو کھڑا نہیں ہو سکتا. اگر وہ چاہے کہ میں ذرا کھڑکی کھول لوں، مجھے بہت حبس ہو رہا ہے، تو وہ کھڑکی بھی نہ کھول سکے. وہ چاہے کہ تھوڑی دیر روشنی کر لے تو وہاں روشنی کا بھی کوئی انتظام نہیں. وہ دنیا کی مادی روشنی کا اگر انتظام کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا. وہ چاہے کہ میں کسی دوست کو فون کر لوں، وہ فون نہیں کر سکتا. دنیا کے ہر وسائل ختم، اس کے پاس صرف اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے. تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم وہ کام کریں جو قبر کی اس تنہائی میں ہمارے کام آ سکیں. آپ کو قبر میں کیا کیا چاہیے، ذرا اس کی لسٹ بنائیں. تھوڑی دیر آپ بیٹھیں اور اس کی لسٹ بنائیں کہ قبر میں مجھے کیا کیا چاہیے. قبر میں آپ کو روشنی چاہیے، اس روشنی کے لیے آپ قرآن پڑھیں. قرآن پاک کی تلاوت آپ کے لیے قبر میں روشنی ہوگی. آپ کو وہاں دلاسا دینے والا چاہیے، ایک تسلی دینے والا. آپ مصیبتوں پر، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر جمنے میں جو تکلیف ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا دل نہ چاہے اور دل کو مجبور کر کے آپ اللہ کی فرما برداری کریں، تو یہ جو آپ
اللہ کی فرما برداری میں جم رہے ہیں، مصیبتوں پر آپ صبر کر رہے ہیں، حالات آ رہے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں تکلیفیں مل رہی ہیں، آپ جو ان پر صبر کر رہے ہیں، یہ صبر قبر میں آپ کو تسلی دے گا۔ آپ کو ڈھال چاہیے کہ جب وہاں پر قبر میں جہنم کا عذاب آ کر لپکنے لگے تو آپ کو ایک ایسا پروٹیکشن چاہیے جس سے آپ کی حفاظت ہو سکے، آپ کو کوئی پروٹیکٹ کر سکے، تو آپ اس کے لیے صدقے کا انتظام کریں، صدقہ کریں اس دنیا میں، صدقہ جاریہ، وہ چیزیں جو آپ کے مرنے کے بعد باقی رہ جائیں۔ آپ ایک بچے کو اپنے خرچ سے حافظ بنائیں۔ آپ بہت سارے یتیم بچے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں، تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کی تعلیم کا انتظام کریں، 3 سال 4 سال کی مدت تک آپ اس کا خرچ برداشت کریں۔ وہ جو حافظ بنے گا تو اس کا حافظ بن جانا آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، اور یہ قبر میں آپ کے لیے ڈھال ہوگا۔ آپ کو قبر میں جنت کی ہوا چاہیے، آپ اس کے لیے اچھے کام کریں، آپ بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، یہ چیزیں آپ کو قبر میں کام آئیں گی۔ تو قبر کی زندگی پر ایمان لانے کے بعد ہمارا عمل ایسا ہو کہ ہم وہ سب کام کریں جو قبر میں ہمارے کام آ سکیں، اور ہم ان تمام چیزوں سے بچیں جس کی وجہ سے قبر میں ہمیں تکلیف ہو، جیسے پیشاب کی چھینٹوں سے جو شخص نہیں بچتا قبر میں اسے عذاب ہوتا ہے۔ اسی طرح چغلی کرنا، ادھر کی بات ادھر کرنا، میرے پاس آئے، میرے بھائی کی بات بول دی، میرے بھائی کے پاس گئے، میری بات بول دی، تمہارے بارے میں وہ ایسا بول رہا تھا، تمہارے بارے میں یہ ایسا بول رہا تھا، یہ ادھر کی بات ادھر کرنا، اس کو کہتے ہیں نمیمہ۔ تو جو شخص نمیمہ کرتا ہے، جو نمام ہوتا ہے، چغلی کرنے والا، چغلی کھانے والا، آپس میں جھگڑے لگانے والا، ایسے شخص کو قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ تو ہم ان چیزوں سے بچیں جس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہو۔ اسی طرح علماء کی توہین کرنا، جو لوگ اللہ کے دین کے لیے کام کر رہے ہیں انہیں کہنا کہ یہ لوگ خراب ہیں، بلا وجہ ان کی برائی کرنا، یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ ان چیزوں سے ہم بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان مکمل فرما دے اور ہمیں قبر پر اور حالات قبر پر اس طور پر ایمان لانے والا بنائیں کہ ہم قبر کے لیے اور قبر کی زندگی کے لیے تیاری کرنے والے ہوں۔ تو یہ مختصر سی گفتگو ایمانیات کے تعلق سے ہم پیش کر سکے ہیں۔ آج کا جو ہمارا تیسرا موضوع ہے وہ ہے روزے کے کچھ احکام۔ روزے میں کچھ چیزیں سنت ہیں جن کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز ہے افطار میں جلدی کرنا۔ جیسے ہی سورج غروب ہو جائے تو پھر دوسرے کاموں میں انسان نہ لگا رہے، اور یہ عام طور سے تمام پوری امت مسلمہ کے اندر اس چیز کا اہتمام ہے کہ سب لوگ الحمدللہ افطار میں جلدی کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے، بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کریں۔ افطار میں جلدی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وقت ہونے سے پہلے افطار کر لیا جائے، یا وقت ہوتے ہی فوراً دعا کے لیے بھی نہ رکے اور افطار کر لیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ افطار میں جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ افطار کا وقت ہو جانے کے بعد دوسرے کاموں میں لگے رہنا، کہ افطار کا وقت ہو گیا، ہم چلیں کپڑا دھلنے کے لیے، یا ہم چلیں غسل کر لیں، یا ہم بازار سے آ جائیں، ایسا نہ کریں۔ جیسے ہی روزہ افطار کا وقت ہو آدمی دعا کریں۔ وہ آج کی اس علمی مجلس میں جو پہلے بیان کیا گیا کہ روزہ افطار کے وقت انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، تو 2 منٹ 3 منٹ رک کر یا آدھا منٹ 1 منٹ رک کر آدمی دعا کر لے اور اس کے بعد روزہ افطار کرے۔ تو افطار میں جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کاموں میں نہ لگے بلکہ فوراً افطار کرے، افطار کا کام کرے، جیسے دعا کرے پھر وہ افطار کر لے۔ یہ تو ہے پہلی سنت۔ دوسری سنت یہ ہے کہ روزہ افطار کھجور سے ہو، جو اس سے پہلے اسی علمی مجلس میں شروع میں بیان کیا گیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار تر کھجوروں سے فرمایا کرتے۔ تر کھجوریں نہ ہوتی تو خشک کھجوریں یعنی چھوہاروں کا استعمال فرماتے، اور اگر وہ بھی نہ ہوتی تو پھر پانی سے وہ روزہ افطار کیا کرتے۔ تو یہ سنت ہے کہ آدمی روزہ افطار کھجور سے کرے، لیکن اگر کھجور میسر نہ ہو تو پھر پانی کے 1-2 گھونٹ لے لے اور اس کے بعد جو بقیہ چیزیں ہیں ان سے افطار کرے۔ تو یہ مسنون امر میں سے ہے۔ اور اس کے بعد جب افطار شروع کرے
تو یہ سنت ہے کہ آدمی کھانے سے پہلے کچھ بھی کھائے تو کھانے سے پہلے بسم اللہ وعلی برکت اللہ یہ پڑھے، اور افطار کر چکنے کے بعد جب افطار مکمل ہو جائے تو پھر افطار کے بعد کی دعا پڑھی جائے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. یہ دعا ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. اس کا ترجمہ ہے ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی، اللہ کا شکر ہے ہم نے جو افطار کیا تو ہماری پیاس چلی گئی. ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی. وابتلت العروق، اور رگیں تر ہو گئیں. وہ جو دن بھر ایک جسم میں خشکی کی کیفیت ہو گئی تھی وہ ختم ہو گئی، اب ہم بالکل سیراب ہو گئے. وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئیں. وثبت الاجر، اور اجر ثابت ہو گیا انشاءاللہ، یعنی جو ہمیں اجر ملنا تھا روزے کا وہ مل چکا. یہ روزے کے بعد افطار کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے. اور سنن ابی داؤد میں یہ دعا بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اللہم لک صمنا وعلی رزقک افطرنا فتقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم لک صمنا، اے اللہ ہم نے تیرے لیے روزہ رکھا، وعلی رزقک افطرنا، اور ہم نے تیرے رزق پر افطار کیا، یعنی تو نے جو ہمیں دیا وہ ہم نے افطار کیا. فتقبل منا، اے اللہ اسے قبول فرما لے ہماری طرف سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور علم رکھنے والا ہے. تو یہ دونوں دعائیں ہم یاد کر لیں تو بہتر ہے. پہلی دعا ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. دوسری دعا ہے اللہم لک صمنا وعلی رزقک افطرنا فتقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور یہ دونوں دعائیں یہ صحیح حدیثوں میں ہیں. دونوں دعا میں سے جو دعا آپ کو یاد ہو جائے وہ دعا پڑھی جائے. اور اگر کسی شخص کو دعا یاد نہ ہو سکے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ دعا کی سنت تو ادا نہیں ہوگی پڑھنے سے، لیکن اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے دعا کے ترجمے کو اپنی زبان میں بول دینا، یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کافی ہوگا انشاءاللہ. لیکن جو دعا کی سنت ہے وہ تو دعا کے الفاظ سے ہی ادا ہوگی. تو کوشش ہو کہ ہمیں دعا یاد ہو جائے. ویسے بھی انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مسنون دعائیں یاد رکھا کریں. جیسے آدمی جب سو کر جاگے تو وہ دعا پڑھے، جو مسنون دعا ہے وہ پڑھے. جب وہ بیت الخلاء جائے تو دعا پڑھے، وضو کے بعد کی دعا. تو یہ دعائیں، مسنون دعاؤں کا اہتمام، مسنون دعائیں اگر ہماری زندگی میں آ جائیں تو آپ یقین کیجئے کہ یہ زندگی بالکل نور سے بھر اور پر جاتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں مسنون دعاؤں کو یاد رکھنے والا اور مسنون دعاؤں کو پڑھنے والا اور ان کا اہتمام کرنے والا بنائے. اور اس کے بعد جو روزے کے مسنون امور ہیں ان میں سے ایک ہے سحری کرنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا، سحری کیا کرو. کیوں؟ فإن فی السحور برکہ، کیونکہ سحری میں برکت ہے. جب انسان سحری کر کے روزہ رکھتا ہے تو اس کے روزے میں اللہ کی طرف سے ایک برکت حاصل ہوتی ہے. دوسری چیز یہ کہ اسے روزے میں طاقت ملتی رہتی ہے، چونکہ اس نے صبح میں کھایا پیا ہوتا ہے تو پھر وہ اس کا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے یا مجھے بہت پیاس لگی ہے. وہ یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کے لیے فارغ رہتا ہے. تو سحری کرنا یہ سنت ہے. اور دوسری چیز جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ کہ ہمارے درمیان اور اہل کتاب یعنی یہودیوں اور نصرانیوں کے درمیان جو فرق ہے روزے میں وہ ہے کہ وہ سحری نہیں کرتے اور ہم سحری کرتے ہیں. اور وہ چیزیں جس سے ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان فرق کیا جائے وہ چیزیں ہمارا خاص طور پہ وہ شعار بن جاتی ہیں، نشان، پہچان. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سحری کیا کریں. سحری میں برکت ہے، سحری کرنا سنت ہے. دوسری چیز یہ کہ سحری میں تاخیر کیا جائے. سحری کا جو وقت ہے وہ نصف رات کے بعد، آدھی رات گزرنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے. اور سحری میں تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ سحری رات کے آخری تہائی حصے میں کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ شروع رات میں ہی یا نصف رات سے پہلے کھا کر ہم سحری کی نیت کر لیں کہ یہی ہم نے سحری کھا لی. تو یہ سحری کی سنت تو ادا ہو گئی، لیکن سحری کے سلسلے میں جو دوسری سنت ہے سحری میں تاخیر کرنا، یہ سنت ادا نہیں ہوئی. یہ سنت ادا تب ہوگی جب ہم
آخری جو تہائی رات ہے، یعنی رات کے آپ 3 حصے کریں، شروع کا ایک حصہ، پھر درمیان کا ایک حصہ اور آخری رات کا ایک حصہ. تو سحری میں تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ رات کا جو آخری ایک حصہ ہے، رات کا جو آخری تیسرا والا حصہ ہے، اس حصے میں سحری کیا جائے. یہ ہے سحری میں تاخیر کرنے کا مطلب. تو سحری کے سلسلے میں 2 سنتیں ہیں. ایک سنت ہے سحری کرنا اور دوسری سنت ہے آخری تہائی رات میں سحری کرنا. تو ان دونوں سنتوں کو ہم ادا کرنے والے ہوں. اور عام طور سے جو لوگ سحری کرتے ہیں تو عام طور سے امت مسلمہ کا یہ مزاج ہے کہ وہ رات کے آخری حصے میں سحری کرتے ہیں. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسند احمد میں مروی ہے، حضور نے فرمایا کہ میری امت تب تک خیر پر رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرے اور سحری میں تاخیر کرے. تو انشاءاللہ ہم یہ سنت ادا کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے. تو یہ روزے کے تعلق سے مختصر سے احکام آج سامنے آ سکے ہیں. اور اب جو ہمارا آج کا اگلا موضوع ہے وہ ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ کے تعلق سے نصاب کا بیان تفصیلی طور پر الحمدللہ گزر چکا. اور اب اس وقت جو ہم بیان کریں گے وہ یہ کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، یعنی جو زکوٰۃ کے لیے ہماری مالیت میں جوڑا نہیں جائے گا. تو بنیادی طور پر یہ سمجھ لیا جائے کہ وہ تمام چیزیں جو ہمارے ضرورت کی ہیں انہیں ہم زکوٰۃ میں نہیں جوڑتے. جیسے رہنے کے لیے گھر، تو یہ گھر اسے ہم یہ نہیں جوڑیں گے کہ یہ ہماری پونجی ہے. زکوٰۃ ان چیزوں کی نکالی جاتی ہے جو ہماری جمع پونجی ہو. جیسے ہم نے بینک میں 2 لاکھ روپے رکھے ہیں یا گھر میں ہم نے 2 لاکھ روپے جمع رکھے ہیں، ہمارے پاس سونا ہے، ہمارے پاس چاندی ہے، ہمارے پاس مال تجارت ہے. تو ان تمام کی مالیت کو جمع کر کے جو رقم بنتی ہے جیسے 10 لاکھ روپے، تو ان 10 لاکھ روپے کا 2.5% ہم زکوٰۃ نکالیں گے. لیکن جو رہنے کا گھر ہے، پہننے کے کپڑے ہیں، استعمال کے برتن ہیں، یہ رکھے ہوئے برتن ہیں، اور اسی طرح سے جو کرائے پر لگا ہوا گھر ہے تو اس گھر کی مالیت پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں، بلکہ کرائے کا مسئلہ یہ ہے وہ دکان، وہ مکان جو ہم نے کرائے پر لگا رکھا ہے اس کی اصل مالیت نہیں دیکھی جاتی. ورنہ اگر اصل مالیت دیکھی جائے تو پھر گھر بیچ کر ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اگر کوئی گھر وہ 25 لاکھ روپے کا ہے تو اور اس سے جو کرایہ آ رہا ہے وہ 10,000 روپے مہینہ آ رہا ہے، تو ہم اس 25 لاکھ کا گھر ہے تو یہ نہیں جوڑیں گے کہ وہ 25 لاکھ ہمارے پاس ہیں اب اس کا 2.5% نکالا جائے. ایسے زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی، بلکہ اس کا جو کرایہ آ رہا ہے 10,000 روپے، تو اب یہ سال میں 1,20,000 روپے ہوئے. اب اگر یہ پیسے بھی خرچ ہو کر ختم ہو جا رہے ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں. اگر یہ پیسے بچ گئے، جیسے 1,20,000 روپے سال کے آئے اور اس میں سے ہم نے 60,000 روپے خرچ کیے، 60,000 روپے بچ گئے، تو یہ جو بچا ہوا پیسہ ہے ہم اس بچے ہوئے پیسے کو اصل جمع پونجی میں جوڑ کر پھر سارے پونجی کو ملا کر جو پیسے ہوں گے اس کی زکوٰۃ نکالیں گے. تو کرائے کے مکان کا اور کرائے کے دکان کا مسئلہ یہی ہے کہ دکان اور مکان کی اصل قیمت کو زکوٰۃ کی جو جمع پونجی ہے اس میں نہیں جوڑا جائے گا. اور اس کے بعد جو بھی چیزیں ہماری ضرورت کی ہیں ان ضرورت کی چیزوں پر، جیسے ضرورت کی گاڑی ہے ہمارے پاس 10 لاکھ روپے کی، مثلاً اگر کسی کے پاس گاڑی ہے 20 لاکھ روپے کی گاڑی ہے تو اس گاڑی کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. ہاں اگر کسی کے پاس 10-20 گاڑیاں ہوں اور اس گاڑی کو اس نے تجارت کے لیے رکھا ہو تو اس کے اوپر پھر زکوٰۃ فرض ہے. تو یہ ہے زکوٰۃ کا بنیادی طور پر مسئلہ. ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. اور زکوٰۃ کن چیزوں پر ہے؟ تو سونے پر، چاندی پر، مال تجارت پر، وہ جمع پیسہ جو ہم نے جمع کر کے رکھا ہے جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہے اس پر، ان تمام چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے. زکوٰۃ کے تعلق سے یہ بات یاد رہے کہ بہت سی بار ہم نے قرض لے رکھا ہوتا ہے، تو اس صورت میں زکوٰۃ نکالنے کی شکل یہ ہے کہ ہم اپنی پوری مالیت کو جوڑیں گے کہ ہمارے پاس سونا 1 لاکھ روپے کا ہے، چاندی 50,000 روپے کی ہے، 50,000 روپے ہمارے پاس نقد ہیں، یعنی ٹوٹل جو ہمارے پاس زکوٰۃ نکالنے کی جمع پونجی ہے وہ 2 لاکھ روپے ہے. اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے قرض کو کہ ہم نے قرض کتنا لے رکھا ہے. تو مثلاً ہم نے 50,000 روپے کسی سے قرض لے رکھے ہیں اور ہمارے پاس ہیں 2 لاکھ روپے، تو ہم قرض کی اس رقم کو مائنس کر دیں گے، منہا کر دیں گے.
تو گویا کہ 2 لاکھ میں سے 50,000 روپے تو ہم نے قرض لے رکھے ہیں، وہ تو ہم قرض ادا کر دیں گے، تو گویا کہ ہمارے پاس جو اصل پیسہ ہے وہ 1.5 لاکھ روپے ہے۔ اب جو زکوٰۃ نکلے گی وہ 2 لاکھ پر زکوٰۃ نہیں نکلے گی، بلکہ وہ 1.5 لاکھ روپے پر زکوٰۃ نکلے گی۔ تو زکوٰۃ کے تعلق سے یہ بنیادی چند مسائل ہم نے بیان کیے ہیں، اور زکوٰۃ کے تعلق سے سب سے جو ہم نے بیان کیا، یہ اس لیے کہ ایک یعنی اجتماعی طور پر چند موٹی موٹی باتیں ہمارے سامنے آ جائیں، لیکن زکوٰۃ کے جو باریک مسائل ہیں وہ آپ اپنے حالات کسی مفتی کے سامنے بیان کریں کہ ہمارے پاس مالیت کی صورتحال اس طرح کی ہے، چاندی اتنے ہیں، سونا اس قدر ہے، جمع پونجی اس قدر ہے، کرائے اتنے ہیں، یہ وہ ہے، یہ اس طرح ہے۔ آپ پھر اپنے قرض کو بیان کریں کہ ہم نے یہ بھی قرض لے رکھا ہے، یہ بھی قرض لے رکھا ہے۔ پھر وہ مفتی وہ تمام چیزوں کو جمع کرے گا، پھر اس میں سے کچھ مائنس کرے گا، وہ اپنے حساب سے شرعی اعتبار سے جوڑ کر آپ کو پورے حساب بتائے گا۔ آپ خود سے کر سکیں تو بہت اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کریں جس نے آپ کو علم سے نوازا۔ اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ کسی مفتی سے معلوم کر لیا جائے کہ زکوٰۃ نکالنے کے لیے زکوٰۃ نکالنے کی کیا صورت ہوگی، ہم کس طرح سے زکوٰۃ نکالیں، ہماری مالیت یہ ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر چند مسائل زکوٰۃ کے بیان کیے گئے۔ انشاءاللہ ہم کل یہ بیان کریں گے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے، زکوٰۃ کن کو دینے سے زکوٰۃ ادا ہوگی اور کن کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ یہ کل کی علمی مجلس میں ہم اسے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا جو ہمارا 5واں موضوع ہے وہ ہے تزکیہ۔ تزکیہ کا مطلب دل سے گندی چیزوں کو نکالنا اور دل کے اندر اچھی چیزیں جمع کرنا۔ آج ہم گفتگو کریں گے ایک ایسی صفت مذمومہ کے بارے میں، ایک ایسی بری صفت کے بارے میں جو ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ ہم پر فرض ہے کہ ہم اس صفت کو اپنے اندر سے نکال باہر کریں، ہم وہ صفت اپنے اندر نہ رکھیں، اور وہ ہے حقد۔ حقد کے معنی آتے ہیں کینہ، یعنی کسی کی دشمنی کو دل میں چھپائے رکھنا، یہ ہے کینہ۔ کینہ کی حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کو کسی سے تکلیف پہنچتی ہے اور وہ بدلہ نہیں لے پاتا ہے، بدلہ نہ لینے کی بہت ساری وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ کمزور ہے اس لیے بدلہ نہیں لے سکتا، یا یہ کہ وہ بدلہ لینا چاہتا ہے لیکن اسے موقع نہیں مل رہا ہے، یا یہ کہ یہ سمجھتا ہے کہ معاشرتی اعتبار سے تو وہ مضبوط ہے، اگر میں اس کے خلاف کچھ بولوں گا یا میں اس کے خلاف کچھ کروں گا یا میں اسے برا بھلا کہوں گا تو اس کی طرف سے 10-20 لوگ آ کر پھر ہماری درگت بنا دیں گے۔ تو ایسی صورتحال میں جب وہ بدلہ نہیں لے پاتا تو وہ تکلیف کو چھپا لیتا ہے، اور وہ تکلیف جب اس کے دل میں گھر کیے رہتی ہے پھر وہ تکلیف جمع ہوتی رہتی ہے، جمع ہوتی رہتی ہے، جمع ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ جو ایک اس کے تعلق سے دل کے اندر ناگوار صورتحال بنتی رہتی ہے، جمع ہوتی رہتی ہے، اسے کہتے ہیں کینہ، اور یہ کینہ رکھنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن بندے پر فرض کیا ہے کہ جب تمہیں کسی سے تکلیف پہنچے تو اسے معاف کر دو۔ معاف کرنا یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ یہ پوری آیت اس طرح ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ برا کرے تو تم بھی اتنا ہی اس کے ساتھ برا کر لو، اس کی اجازت ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص تمہیں ایک تھپڑ مارے تو بدلے میں تم بھی ایک تھپڑ لگا دو، یہ صحیح ہے، جائز ہے، روا ہے۔ لیکن فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ، جو معاف کر دے، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح بھی کرے، یعنی معاف بھی کر دے اور پھر وہ نیکی بھی کر دے، ساتھ ساتھ معاف بھی کرے اور اس کے ساتھ احسان بھی کر دے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ اور یہ آیت تب نازل ہوئی جب احد کی لڑائی میں، جو اسلام کی دوسری بڑی لڑائی تھی، احد کی لڑائی، یہ احد جو پہاڑ مدینے کے اندر اس جگہ پر لڑی گئی، تو اسی مناسبت سے اس لڑائی کا نام غزوہ احد ہے۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور اس میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت جو دست راست تھے، داہنے ہاتھ، جو حضور کے بازو تھے، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، حضرت حمزہ
حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو مکہ کے کافروں نے بہت بری طرح سے شہید کیا، اور اس وقت جو کافروں کا سردار تھا اس وقت ابو سفیان، جو بعد میں رضی اللہ عنہ بنے، ان کی جو بیوی تھی جن کا نام بہت سی روایات میں ہندہ ہے اور بہت سی روایات میں ہند ہے، تو زوج ابو سفیان نے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید ہو جانے کے بعد ان کے دل کو نکالا، کلیجے کو نکالا، اور پھر اسے بوٹی بوٹی کیا، اور بوٹی کرنے کے بعد اسے چبا کر کھانے کی کوشش کی، لیکن وہ چبا نہ سکی، تو حضرت حمزہ کے جسم کو مسلح کر دیا تھا۔ مسلح کا مطلب ہے ہاتھ پاؤں کاٹ کر، جسم کے ایک ایک عضو کو کاٹ کر بالکل الگ الگ کر دیا گیا، یہاں تک کہ آپ کی لاش پہچان میں نہیں آ رہی تھی۔ حضرت حمزہ کی جو بہن تھی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی بھی تھی، انہوں نے جب وہ آنے لگی تو حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ انہیں منع کر دو، وہ نہیں آ سکتی۔ حضرت سمیہ نے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ، مجھے معلوم ہے کہ میرے بھائی کے ساتھ لوگوں نے کیا سلوک کیا ہے، لیکن میں اللہ کے لیے صبر کرتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے بھائی کا مسلح بنا دیا گیا، لیکن میں صبر کرتی ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ پھر آ جاؤ۔ وہ آئی تو حضرت حمزہ کے انگلیوں کے پور کو، یہ جو انگلی کے پور ہوتے ہیں، یہ انگلی کے پور سب کے الگ الگ ہوتے ہیں، تو حضرت حمزہ کے انگلیوں کے پوروں کو دیکھ کر ان کی بہن نے ان کی لاش پہچانی کہ ہاں یہ حضرت حمزہ کا جسم ہے۔ اور اس وقت حضور کو اس قدر تکلیف ہوئی، خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک اسی غزوہ احد میں شہید ہوئے، تو اس وقت حضور پاک علیہ السلام نے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم، میں اپنے ایک ایک صحابی کے بدلے میں ایک کافر کو قتل کروں گا، اور حمزہ کے بدلے میں 70 کافروں کو قتل کروں گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور اللہ کی طرف سے یہ پیغام تھا کہ آپ پر غم ہے، آپ غم کیجئے، آپ بدلہ لینے کی ٹھانیے، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، لیکن آپ بدلہ برابری سے لیں گے۔ اگر آپ کے ایک شخص کو قتل کیا ہے تو پھر آپ بھی ایک ہی شخص کو قتل کریں گے۔ لیکن ایسی صورتحال میں بھی اللہ نے کیا حکم فرمایا؟ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اگر معاف کر دو اور پھر احسان بھی کرو تو پھر تم اللہ کے پاس اپنا اجر پاؤ گے۔ تو معاف کر دینا، آپ سوچئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے ہر طرح کے نمونے ہیں۔ اگر ہم معاف کر دیں، اگر دوسرے نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے، اس تکلیف کو ہم اپنے دل میں جگہ نہ بنانے دیں، ہم معاف کر دیں، ہم اس کے اوپر احسان کر دیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارے اجر کو ثابت کر دیتا ہے۔ تو کسی کے لیے دل کے اندر کینہ رکھنا یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ دل کی گندگی ہے، دل کی بیماری ہے، اسے ہمیں اپنے دل سے نکالنا ہے۔ اس سے ہم اپنے دل کو پاک کریں کہ ہم کسی کے لیے اپنے دل میں برے جذبات، برے خیالات نہ رکھیں۔ اور یہ اس طرح سے ہوگا کہ جب کبھی ہم سونے لگیں، رات ہونا، ہم اپنے بستر پر جائیں، دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو علمی مجلس ہے، یہ میں نے سب سے پہلے علمی مجلس میں یہ ذکر کیا تھا کہ یہ واعظ کی یا تقریر کی یا بیان کی مجلس نہیں ہے، اور میرا مقصد بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ میرا مقصد اور ہم سب کا مقصد دین کو سیکھنا اور عمل پر آنا ہے۔ تو ہم عمل سیکھ رہے ہیں کہ ہم کیسے عمل کریں۔ تو اپنے دل سے کینہ کو دور کرنے کے لیے، پرسکون رہنے کے لیے، جب بھی ہم بستر پر جائیں، سونے لگے، رات کا وقت ہو، تو بستر پر جانے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں، پھر ہم تسبیح فاطمی پڑھتے ہیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اسے تسبیح فاطمی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو حضور نے حضرت فاطمہ الزہرا کو سکھایا تھا۔ تو ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں، تو وہاں پر ایک کام اور کریں، اور وہ کام یہ کہ اس وقت ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں، اے میرے رب، میں نے اپنا سارا معاملہ آپ کے پاس صاف کر دیا کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی تکلیف نہیں، کوئی کسی طرح کا کوئی کینہ نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی نفرت نہیں،
کوئی حسد نہیں. میں اپنا دل تمام مسلمانوں کی طرف سے پاک کرتا ہوں, صاف کرتا ہوں, اور اب میں سو رہا ہوں, مجھے سکون کی نیند عطا فرما. اور اگر آپ نے جاگنا مقدر لکھا ہو تو پھر ہمیں اس طور پر نیند سے جگائیے کہ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی تکلیف نہ ہو. تو جب ہم اس طرح سے روزانہ سب کو معاف کریں گے تو پھر ہماری زندگی بہت پرسکون گزرے گی. اپنے دل میں کینہ رکھنا, یہ کینہ رکھنا گناہ کبیرہ ہے. یہ دل کا بہت بڑا مرض ہے, یہ دل کی بیماری ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جو شخص کینہ رکھتا ہے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر استغفار کرنے والے کی بخشش کر دیتا ہے سوائے اس شخص کی جو اپنے دل میں کینہ رکھتا ہو, یعنی دوسروں کے لیے نفرت رکھتا ہو. تو جو شخص دوسرے کے لیے نفرت رکھتا ہے اس شخص کی معافی نہیں ہوتی. اور اللہ تعالیٰ ایسے دو لوگوں کی بخشش نہیں کرتا جو دو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کینہ رکھتے ہوں. تو دو لوگ مل کر آپس میں کینہ رکھیں یا ایک شخص کسی کے لیے اپنے دل میں کینہ رکھے, اکیلا دوسرے کے لیے اپنے دل میں کینہ رکھے, نفرت رکھے, اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں کرتا. تو یہ بہت بڑی نحوست والی چیز ہے کہ اس ایک چیز کی وجہ سے, نفرت رکھنے کی وجہ سے ہماری بخشش نہیں ہو پاتی. تو ہم اپنے دل سے کینے کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہاں پر بہت اچھی طرح سے یاد رکھا جائے کہ ہم جو دوسروں کے لیے نفرت رکھتے ہیں, یہ نفرت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک نفرت وہ جو دنیاوی چیزوں کی وجہ سے ہو, جیسے ہم نے کسی کو کوئی کام بتایا کہ بازار سے میرا فلاں سامان لا دیجئے, اس نے نہیں لایا, تو پھر اس کے لیے میرے دل میں نفرت آ گئی. یہ دنیاوی نفرت ہے, اسی کو کینہ کہتے ہیں. ہمیں کسی شخص نے گالی دے دی, پھر میں نے اس کے لیے اپنے دل میں نفرت جمع کر لی, میں نے اسے معاف نہیں کیا. کسی شخص نے میرے ساتھ کچھ برا کر دیا, کچھ بھی برا کر دیا, جیسے کسی شخص نے میری گاڑی میں کوئی نقصان پہنچا دیا, کسی شخص نے میرے گھر میں پتھر پھینک دیا, اسے ہم نے معاف نہیں کیا, اس کے لیے اپنے دل میں ہم نے نفرت رکھ لی. اسی کو کینہ کہتے ہیں. اور ایک نفرت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کے ان بندوں سے نفرت جو اللہ کی نافرمانی میں رہتے ہیں. جیسے یہ رمضان کا مہینہ ہے, اب ایسے وقت میں ہم نے کسی شخص کو دیکھا کہ وہ رمضان میں کھلے طور پر کھا رہا ہے, پی رہا ہے, وہ نہ تو رمضان کا احترام کر رہا ہے, نہ رمضان کے روزوں کا احترام کر رہا ہے, نہ روزے داروں کا احترام کر رہا ہے, تو اس کے لیے میرے دل میں نفرت آ گئی. تو اس نفرت کو کینہ نہیں کہتے, بلکہ یہ نفرت اللہ کے لیے ہے. اور آپ جانتے ہیں جو شخص اللہ کے لیے محبت کرے, یعنی اللہ کی فرما برداری کی وجہ سے کسی سے محبت کرے, اور اللہ کے لیے دشمنی کرے, یعنی اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے کسی سے دشمنی رکھے, اور وہ اللہ کے لیے کسی کو کچھ دے اور اللہ تعالیٰ کے لیے نہ دے, تو گویا کہ اس نے ایمان کو مکمل کر لیا. تو اللہ کے لیے دشمنی کی جا سکتی ہے. یعنی کسی شخص کو ہم نے دیکھا کہ یہ اللہ کی نافرمانی میں اعلانیہ طور پر مبتلا ہے, تو اس سے نفرت کی جا سکتی ہے. لیکن یہاں پر یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کے اس نافرمان بندے سے نفرت نہ ہو, بلکہ اللہ کے اس بندے کی نافرمانی سے نفرت ہو, یعنی اس کے عمل سے نفرت ہو, اس کی ذات سے نفرت نہیں ہو. کیونکہ ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لے, ہو سکتا ہے اس کا درجہ ہمارے درجے سے بلند ہو جائے, ہو سکتا ہے وہ جنت الفردوس میں ہم سے اعلیٰ مقام حاصل کر لے. تو کسی سے جب نفرت ہو اللہ کے لیے تو اس کی ذات سے نفرت نہیں ہو, بلکہ اس کے عمل سے نفرت ہو. اور یہ جو کینہ, یہ جو گناہ کبیرہ ہے, یہ جو دل کا مرض ہے, یہ کینہ تب ہوتی ہے جب کسی سے نفرت ہو دنیاوی غرض کی وجہ سے. جیسے ہم نے کسی کا کام نہیں کیا, وہ ہمارے لیے اپنے دل میں نفرت رکھتا ہے, تو یہ نفرت, یہ دنیاوی نفرت ہے, اسی کو کینہ کہتے ہیں. جو شخص اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں کرتا. اور جو کینے کو ختم کر کے آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے. تو اور جب قیامت کا دن ہوگا, اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا, این المتحابون بجلالی, این المتحابون بجلالی, کہاں ہیں وہ لوگ جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے. پھر انہیں بلایا جائے گا اور انہیں نور کے ان ممبروں پر بٹھایا جائے گا جنہیں دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے. تو ہم اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہوں, اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ جب بھی ہمارے ساتھ کوئی شخص کچھ برا کرے, کچھ بھی برا کرے, ہم یہ سوچیں کہ ہم اسے معاف کر دیتے ہیں. اگر ہم اسے معاف کر دیں گے تو اللہ ہمیں معاف کر دے گا.
اور آپ یقین کیجئے کہ آپ اللہ کے بندوں کو جتنا معاف کریں گے اللہ آپ کو اس سے زیادہ معاف کرے گا۔ اور یہ کیسا ممکن ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو معاف کریں ہی نہیں اور یہ امید رکھیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے؟ اللہ تو ہمیں تب معاف کرے گا جب ہم اللہ کے بندوں کو معاف کریں گے۔ تو یہ بہت آسان سا طریقہ ہے اپنے دل سے کینہ کو نکالنے کی۔ اور دوسرا وہ طریقہ جو ہم نے پہلے بیان کیا کہ جب بھی بستر پر جائیں تو سب کو معاف کر دیں۔ یا رب، میرے ساتھ کسی نے برا کیا، کسی نے مجھے گالی دی، کسی نے مجھے لعن طعن کیا، کسی نے مجھے برا بھلا کہا، میں نے سب کو اپنی طرف سے معاف کیا، میرا معاملہ آپ کے نزدیک بالکل صاف ہے، واضح ہے، میں سب کو معاف کر چکا ہوں، آپ بھی سب کو معاف کر دیجئے۔ تو جب ہم اس طرح سے لوگوں کو معاف کریں گے اللہ تعالی ہمیں معاف کرے گا اور ہمارے دل سے یہ گندگی انشاءاللہ نکل جائے گی۔ تو ہم اپنے دل سے کینے کو نکال کر دل میں آپسی محبت کو جگا دیں تو اللہ ہم سے محبت کرے گا انشاءاللہ۔ تو یہ تزکیہ کے تعلق سے چند باتیں تھیں جو سامنے آ سکی ہیں۔ آج کا جو ہمارا چوتھا موضوع ہے وہ ہے قرآن پاک کی ایک سورہ کو سیکھنا۔ تو آج ہم سورہ نصر سیکھیں گے انشاءاللہ۔ میں ایک بار اس سورہ کی تلاوت کر دوں، اس کے بعد ہم اسے تجوید کے ساتھ سیکھیں گے اور انشاءاللہ وقت رہا تو پھر اس کے ترجمے پر بھی ایک نظر ڈالیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ إذا جاء، إذا ذال میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ زبان کی نوک کو دونوں دانتوں کے بیچ میں ڈالیں گے۔ اذا جاء، یہ جیم اور زا دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ یہ جو جیم ہے نا، تو جیم کو زبان کا جو درمیان والا حصہ ہے اس زبان کے درمیان کو اوپر لگائیں گے تو جیم نکلے گا، جہاں سے شین نکلتی ہے وہیں سے جیم بھی نکلتی ہے۔ تھوڑا سا فرق ہے دونوں کی ادائیگی میں، شین تھوڑا اندر کی طرف سے نکلتا ہے اور جیم تھوڑا باہر کی طرف سے۔ تو دیکھیں آپ ایک بار ٹرائی کیجئے، شین جیم۔ اذا جاء، زا نہیں بولنا ہے، جاء، جا میں مد ہے اور یہ بڑی والی مد ہے۔ اس بڑی والی مد کو کم سے کم 3 الف اور زیادہ سے زیادہ 5 الف کھینچا جاتا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ، نص میں صاد کو موٹا کریں گے، نصر، را کو بھی موٹا کریں گے کیونکہ را کے اوپر پیش ہو تو وہ را موٹی ہوتی ہے۔ نصر اللہ، اللہ کا جو لام ہے یہ موٹا ہوگا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، والفتح ہا پر رکنا ہے تو صرف ہا کی ادائیگی ظاہر ہو جائے گی کہ ہم نے ہا نکال دیا، بس رک جائیں گے۔ والفتح، والفتح یعنی آخر میں حلق سے ایک ہوا نکل جائے گی، ہا کی آواز نکل جائے گی اور فتح ہو جائے گا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس، رأيت، را کو موٹا کریں گے، ورأيت الناس، الناس میں جو نون ہے اس پر تھوڑا رکا جائے گا کیونکہ اس کے اوپر تشدید ہے۔ ورأيت الناس يدخلون في دين الله، في دين الله، اللہ میں جو یہاں پر لام ہے اس کو موٹا نہیں کریں گے کیونکہ اللہ سے پہلے زیر ہے۔ دینی نون پر جو زیر ہے نا، زیر کے بعد اللہ آتا ہے تو اللہ کا جو لام ہے وہ باریک ہوتا ہے۔ فی دین اللہ افواجا،
یہ جا جیم پہلے جو ہم نے بتایا جا میں جیم، ویسے ہی افواجا میں جیم نکالنا ہے. فسبح بحمد ربک واستغفر کے بعد ہا کی آواز نکل جائے گی اور رک جائیں گے اگر رکنا ہو تو. اگر ملا کے پڑھیں گے وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اس طرح پڑھیں گے. اور اگر رکیں گے وَاسْتَغْفِرْ کے بعد ہا کی صرف آواز نکلے گی. یہ والی ہا سینے سے نکلتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے سینہ ہمارا تھوڑا سا ہل گیا ہو. ہا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ انہو کان توابا. ایک بار میں اس کی پھر سے تلاوت کرتا ہوں، اور میں یہ جملہ بار بار کہتا ہوں کہ تجوید کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے بار بار سننا. اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. اس کا ترجمہ دیکھ لیں. جب اللہ تعالیٰ کی اذا جب جاء آ گئی نصر اللہ اللہ کی مدد. نصر یہ نصرت سے بنا ہے، نصرت مانے مدد. نصر اللہ اللہ کی مدد. والفتح اور فتح مل گئی یعنی فتح مکہ ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا. جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی اور فتح مکہ بھی نصیب ہو گیا. ورأیت الناس ورأیت اور اے نبی آپ نے دیکھا یا آپ دیکھ رہے ہیں. الناس ناس مانے لوگ، آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو. یدخلون کہ وہ لوگ آ رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں. فی دین اللہ اللہ کے دین میں. افواجا فوج در فوج یعنی جماعت در جماعت. فسبح تو پھر آپ کیا کریں؟ فسبح آپ تسبیح بیان کیجئے. بحمد ربک اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، یعنی سبحان اللہ بھی کہیے اور الحمدللہ بھی کہیے، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ کہیے. واستغفرہ اور اس سے معافی چاہیے اور اس کا استغفار کیجیے یعنی استغفر اللہ کہیے. انہو کان توابا انہو بے شک وہ، انہو بے شک اللہ تعالیٰ کان توابا توبہ قبول کرنے والا ہے. یہ سورہ بڑی عظیم الشان سورہ ہے، اور یہ سورہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کے آخری مرحلے میں نازل ہوئی. اس میں ایک طرح سے نا حضور پاک علیہ السلام کی وفات کی خبر دی گئی ہے کہ اے نبی جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی مدد بھی آ گئی، فتح مکہ بھی ہو گیا، لوگ اب فوج در فوج اسلام میں داخل بھی ہو رہے ہیں، تو اب آپ کا جو اس امت میں رہنے کا فریضہ تھا وہ انجام پا چکا. اب آپ کی روانگی کا وقت آ گیا. آپ زیادہ سے زیادہ تسبیح سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ کہیے، اور اب آپ اللہ کے پاس جانے والے ہیں. جب یہ سورہ نازل ہوئی نا، صحابہ کرام بڑے خوش تھے کہ اللہ کی مدد آ گئی، فتح مکہ ہو گیا، اور اب لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. لیکن حضرت ابو بکر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے جو علوم تھے وہ حضرت ابو بکر میں منتقل ہوئے تھے سب سے پہلے، اور حضرت ابو بکر حضور کے سچے علمی وارث تھے. تو وہ رونے لگے. صحابہ نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں ابو بکر؟ انہوں نے کہا تم سمجھتے نہیں، اس میں حضور کے وفات کی خبر دی گئی ہے، اب حضور ہمارے درمیان نہیں رہیں گے. حضرت ابو بکر سمجھ گئے تھے کہ حضور اب رخصت ہونے والے ہیں. تو یہ بہرحال ایک بہت یعنی دکھ والی صورتحال تھی کہ حضور صحابہ کرام کے درمیان سے اب اللہ کے پاس تشریف لے جا رہے ہیں. اس سورہ میں آخر عمر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی چیز بتائی ہے کہ جب بھی کسی شخص کی روانگی کا وقت آ جائے، جب آدمی کی عمر ہو جائے 50-60 کو وہ پار کر جائے، اب ایسا لگے کہ اب میں خود میری عمر اب 50-60 سے زیادہ ہو گئی، اب میں ریٹائر ہو گیا، نوکری بھی کر لی، بال بچوں کی جو شادی بیاہ کا کام تھا وہ بھی انجام پا چکا،
اب اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ملنے کی تیاری کرے. اور اس سورہ میں جو بیان کی گئی ہے چیز وہ یہ کہ اب آپ سارے کاموں کو چھوڑیے. اب جب آپ اللہ کے پاس جانے والے ہیں مطالعہ بند کیجئے. آپ جو اب سوچیں گے کہ اب میں بہت لمبی لمبی تفسیر پڑھ لوں، اب میں بہت زیادہ حدیثوں کا مطالعہ کروں، ان تمام کاموں کو چھوڑیے. اب آپ کی عمر ہو چکی، اب آپ اللہ کے پاس جانے والے ہیں. اب جو آپ کا کام ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، آپ تسبیح کیجئے، الحمدللہ کہیے اور استغفار کیجئے. یعنی عمر کے آخری حصے میں آدمی 3 کام زیادہ کیا کرے: سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ. اور سب سے بہتر طریقہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ پڑھا کرے آخر عمر میں. حضور پاک علیہ السلام پر جب یہ سورہ نازل ہوئی نا تو حضور زیادہ سے زیادہ یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے. اور حضور کے رکوع میں اور سجدے میں جو تسبیح تھی آخر عمر میں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد رکوع اور سجدے میں جو حضور کی تسبیح تھی وہ تھی سبحان اللہ و بحمدہ. یہ سبحان اللہ و بحمدہ. تو ہم بھی عمر کے آخری حصے میں جب پہنچ جائیں، اور اگر پہنچے ہیں تو پڑھا کریں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ تو ہو گیا فسبح بحمد ربک کا پر عمل. اور واستغفرہ، استغفار کیسے ہوگا؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اسے یاد کر لیا جائے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اس طرح سے عمر کے آخری حصے میں جو لوگ بھی پہنچ جائیں انہیں چاہیے کہ وہ ان تسبیحات کا زیادہ سے زیادہ اہتمام رکھیں. اللہ رب العزت ہمیں اس علمی مجلس نمبر 6 میں پیش آئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب میں آپسی محبت اور مودت پیدا فرمائے. آپ اللہ کی امان میں رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.